ایک دن ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, نام بھی سن لیجئے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بیان کیا ہے. اور کس کنٹیکسٹ میں بیان کیا ہے؟ خواجہ فرماتے ہیں, ہاں محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ یہ بحث چھڑی کہ تقوی اور توبہ میں سے افضل کون ہے. تقوی اور توبہ, یعنی تقوی وہ جو ایک دم بچا ہوا ہے گناہ سے. تقوی کا ایک معنی ہے جو گناہ سے بچا ہوا, جس سے گناہ نہ ہو. اور توبہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد نیکی کی طرف پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا, اور ہم نے توبہ کی, تو اس کے مطلب ہوئے کہ ہم گناہ سے پلٹ رہے ہیں, واپس ہو رہے ہیں, ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں. یہ توبہ ہے. تو بحث کیا تھی کہ توبہ افضل کہ تقوی افضل؟ توبہ افضل ہے کہ تقوی افضل ہے؟ یعنی گناہ نہ کرنا افضل ہے یا گناہ کر کے شرمانا اور اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لینا یہ افضل ہے؟ یعنی تائب افضل ہے یا متقی افضل ہے؟ توبہ کرنے والا افضل ہے یا تقوی کرنے والا افضل ہے؟ یعنی جو گناہ کرے ہی نہیں وہ افضل ہے یا جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ افضل ہے؟ یہ بحث چھڑی. تو دو آدمی میں یہ بحث ہوئی, تو دونوں آدمی اس فیصلے تک نہ پہنچ سکے کہ توبہ کرنے والا افضل ہے یا گناہ نہ کرنے والا افضل ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے وقت کے پیغمبر کی خدمت میں چلتے ہیں, اس وقت کے جو نبی تھے ان کی خدمت میں چلتے ہیں. یعنی یہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کی امتوں کا ذکر ہے. یہ دونوں شخص جو آپس میں یہ بحث کر رہے تھے, کیسی کیسی بحث ہوتی تھی. یاد کرو وہ دور, کیسے لوگ ہوں گے. آج کل یہ سب بحثیں نہیں چلتی, فضول بحثوں میں ہم اپنا وقت بہت گزارتے ہیں, ان بحثوں میں ہم نہیں آتے. جو کام کی بحث ہے, یہ دونوں چلے گئے اپنے وقت کے نبی کے پاس, ان سے ملاقات کیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم کو ایک مسئلہ درپیش ہے, ایک مہم درپیش ہے, ایک کنٹروورسی ہمارے اندر ڈیولپ کر گئی ہے کہ توبہ کرنے والا افضل ہے کہ گناہ نہ کرنے والا افضل ہے, اس کا فیصلہ فرما دیجیے. تو نبی نے کہا کہ انتظار کرو, اللہ کی وحی آئے گی تو ہم وحی سے جواب دیں گے. اللہ کی وحی کا انتظار کرو. اللہ کی وحی آئی تو نبی نے ان دونوں کو بلوایا اور کہا کہ سنو, اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دونوں کسی ایک جگہ جا کے قیام کرو, ایک گھر میں رہو, ایک جگہ رکو جا کے کہیں, رات کو وہیں ایک آرام کرو, اور جب صبح ہو جائے تو تم گھر سے باہر نکلو. تم دونوں گھر سے باہر نکلو, اور باہر نکلنے کے بعد جو پہلا شخص تم کو ملے, جو پہلا آدمی تم سے ملاقات کرے, تم سے سامنے آ جائے, پہلے آدمی جس کو تم دیکھ لو اس سے یہ سوال پوچھو, اس کا جواب ملے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جواب دینے کے کیسے کیسے طریقے اختیار فرماتا ہے. ہم آپ عقل مندی بگھارنے کے لیے, ہم بہت بڑے عقل مند ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب ترنت دے دیں, فوراً دے دیں. ادھر سوال پورا ہوا نہیں کہ جواب حاضر ہے, بلکہ کبھی کبھی تو سوال پورا ہونے سے پہلے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سوال کیا پوچھنے والا پوچھ رہا, جواب دے دیتے ہیں. فتوے کا وہی حال ہے. فتوا آج کل اس سے پہلے کہ سوال بنے فتوا حاضر ہے. فتوا دینے کی جلدی میں, اتنے جلدی میں ہے لوگ کہ فتوا جھاڑتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے سوال اور اس کا جواب کے لیے جواب پانے والے کو کس قدر محنت اور پیاس سے گزارا جا رہا ہے تاکہ جب جواب آئے تو وہ جواب لینے کی پوزیشن میں ٹھیک سے ہو. کہا گیا کہ جاؤ, رات گزاری ان لوگوں نے, رات گزر گئی, صبح ہوئی. صبح میں وہ لوگ جب باہر نکلے تو ایک شخص پر نظر پڑی, یہ دونوں اس کی طرف لپکے اور ان کا حضرت جناب آپ سے ایک غرض تھی, آپ سے ایک کام تھا. اس نے پوچھا کہ کیا کام تھا, بولو. کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ ہے جس نے گناہ کیا ہے, توبہ کر لی ہے, دوسرا وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ اس کی بحث. آپ سے یہی سوال ہے, اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اس آدمی نے کہا کہ دیکھو بابو, ہم تو معمولی جولاہے ہیں, کپڑا بننے کا کام کرتے ہیں. کپڑا, ہم کیا ہے, کپڑا بنتے ہیں, کپڑا بننے کا کاروبار ہے میرا. ہم کوئی بہت بڑے آدمی نہیں ہے کہ تم کو بہت اونچا جواب دے سکے, لیکن تم ہم سے پوچھ رہے ہو تو ہم جواب دے دیتے ہیں. ہاں جواب تو آپ ہی سے لینا ہے, آپ جواب دیجئے. تو اس جولاہے نے, اس کپڑا بننے والے نے کہا کہ دیکھو ہم جب بھی کپڑا بنتے ہیں نا, کپڑا بننے کے لیے تار, جتنا بھی دھاگا ہے سب دھاگا لگا کے کٹ گھرے میں لگا کر کے, کرگھے میں لگا کر کے کپڑا بنتے جاتے ہیں. تو توجہ رہتی ہے کہ کہیں کوئی تار ٹوٹ نہ جائے, کوئی دھاگا ٹوٹ نہ جائے. اور جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو بڑی محنت سے اس کو ہم جوڑتے ہیں, دونوں طرف کا دھاگا کھوجتے ہیں, کھوج کے دونوں کو ملا کے گرہ دیتے ہیں. اور جب گرہ اچھے سے دیکھ کے تان کے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے سے گرہ پڑ گئی, ہائے ہائے, اب دیکھیے جواب کی کا پیک آ رہا, جواب اپنے کمال تک پہنچ رہا. جب بڑھیا سے گرہ پڑ گئی, پھر کرگا چلانا شروع کیا, کھٹر کھٹر, تو ایک اطمینان رہتا ہے کہ وہ والا تو نہ ٹوٹے گا جس میں گرہ دے دیا ہے, جس میں گرہ دے دیا ہے وہ والا تو اب نہ ٹوٹے گا, اس کو بہت مضبوط گرہ لگایا ہے. اس سے اطمینان ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں اطمینان رہتا ہے. باقی کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے.
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं तकवा ये नहीं है कि कोई गुनाह तुमसे हो ही नहीं, तकवा ये है कि जैसे ही गुनाह का एहसास हो अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह की तरफ इस उम्मीद के साथ पलटो कि परवरदिगार हमसे गलती हो, हमसे कसूर हो गया। तकवा आजिज़ी का नाम है, तकवा इनकिसारी का नाम है, तकवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी की उम्मीदवारी का नाम है, तकवा इस बात का नाम है कि आदमी अपने गुनाहों से शिकस्ता दिल होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में जाए। अल्लाह की पनाह में जाना तकवा है और इसकी बेहतरीन शक्ल रोज़ा है और हम और आप इसी तकवा के हुसूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तकवा की दौलत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबानी फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। इख्तियार फरमाता है हम आप अक्लमंदी बघारने के लिए हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, हम चाहते हैं कि किसी सवाल का जवाब तुरंत दे दें, फौरन दे दें। इधर सवाल पूरा हुआ नहीं कि जवाब हाजिर है, बल्कि कभी कभी तो सवाल पूरा होने से पहले ही हम समझ जाते हैं कि सवाल क्या पूछने वाला पूछ रहा, जवाब दे देते हैं। फतवे का वही हाल है, फतवा आजकल इससे पहले के सवाल बने फतवा हाजिर है। फतवा देने की जल्दी में, इतने जल्दी में है लोग कि फतवा झाड़ते चले जा रहे हैं। देखिए सवाल और उसका जवाब, जवाब के लिए जवाब पाने वाले को किस कदर मेहनत और प्रयास से गुजारा जा रहा है ताकि जब जवाब आए तो वो जवाब लेने की पोजीशन में ठीक से हो। कहा गया कि जाओ, रात गुजारी उन लोगों ने, रात गुजर गई, सुबह हुई, सुबह में वो लोग जब बाहर निकले तो एक शख्स पर नजर पड़ी, ये दोनों उसकी तरफ लपके और उनका हजरत जनाब आपसे एक गरज थी, आपसे एक काम था। उसने पूछा कि क्या काम था, बोलो। कहने लगे कि हम लोगों का एक मसला है, मसला ये है कि दो लोग हैं, एक वो है जिसने गुनाह किया है तौबा कर ली है, दूसरा वो है जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। दोनों में अफजल कौन है, दोनों में अफजल कौन है, इसकी भाषा आपसे यही सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। उस आदमी ने कहा कि देखो बाबू, हम तो मामूली जुलाहे हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कपड़ा हम क्या है, कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनने का कारोबार है मेरा। हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है कि तुमको बहुत ऊंचा जवाब दे सके, लेकिन तुम हमसे पूछ रहे हो तो हम जवाब दे देते हैं। कहा हाँ, जवाब तो आप ही से लेना है, आप जवाब दीजिए। तो उस जुलाहे ने, उस कपड़ा बुनने वाले ने कहा कि देखो हम जब भी कपड़ा बुनते हैं ना, तो कपड़ा बुनने के लिए तार, जितना भी धागा है सब धागा लगा के कटघरे में लगा के